السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ سے وہ شخص نکاح کرے گا جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس خاتون سے نکاح کرے گا جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حفصہ سے جس نے نکاح کیا وہ یقیناً حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے۔ اور عثمان اس خاتون سے نکاح کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں سے نکاح کیا، تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں حضرت حفصہ سے بہتر تھیں۔ اگر آپ کے نام و نسب سے متعلق بات کریں تو آپ کا نام حفصہ، والد کا نام عمر بن خطاب تھا، یعنی آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب حفصہ بنت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن ریاح بن عبد اللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لوئی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حفصہ بنت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لوئی۔ والدہ کا نام زینب بنت مظعون بنت حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح۔ سیدہ حفصہ کی والدہ محترمہ زینب مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی ہمشیرہ تھی۔ سیدہ حفصہ اور عبداللہ بن عمر حقیقی بہن بھائی ہیں، یعنی دونوں کی والدہ حضرت زینب ہیں۔ آپ کی ولادت کی بات کریں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بعثت نبوی سے 5 سال قبل پیدا ہوئی۔ اس وقت قریش بیت اللہ شریف کی تعمیر میں مصروف تھا۔ عظیم خاتون ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت منصب شہود پر آئیں جب قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل کعبہ کی تعمیر کی تجدید کر رہے تھے، اور یہ قریش کی بلائیوں کی ابتدا تھی۔ اس طرح کے حجر اسود کے نصب کرنے کے سلسلہ میں قریش میں اختلاف نے ایسی شدت اختیار کر لی کہ ہر آدمی نے تلوار نیام سے نکال لی اور لڑنے مرنے پر کمر بستہ ہو گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشمندی سے اختلاف کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ انہی مبارک ایام میں ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اور فضیلت ان کے لیے تمام اطراف سے جمع کر دی گئی، اور روز اول ہی سے برکت ان کے ساتھ رہی۔ ان کی والد گرامی قدر کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کی بے مثال فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری وزیر اور اہل جنت کے تابناک چراغ ہیں، اور مہکتی بہاروں سے انہیں اتنا کافی ہے جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے درفشانی فرمائی، جب تم چاہو کہ تمہاری مجلس مہکنے لگے تو مجلس میں حضرت عمر بن خطاب کا تذکرہ کر لیں۔ ان کی والدہ محترمہ زینب بن مظعون جو جلیل القدر صحابہ مہاجرین کی ایک سردار متقین اولیاء اللہ میں سے ایک، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں واصل باللہ ہوئے، اور ان کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی اور سب سے پہلے جنت البقیع میں راحت گزین ہوئے، یعنی حضرت عثمان بن مظعون کی بہن ہیں۔ سیدہ کے نامور بھائی عبداللہ بن عمر ہیں، جن کی تقوی اور نیکی کی گواہی اس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ اچھا انسان ہے، کاش یہ رات کو عبادت کرے۔ اس کے بعد عبداللہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور بیشتر وقت عبادت میں گزرتا تھا، اور اس گواہی نے انہیں متقین کی صف میں شامل کر۔ ان کے چاچا زید بن خطاب ہیں جو متقی سردار مجاہد اور شہید ہیں، جن کے متعلق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، یہ مجھ سے پہلے اسلام لائے اور مجھ سے پہلے جامع شہادت نوش فرمایا۔ مزید فرمایا، جب بھی باد صبا چلتی ہے مجھے زید کی خوشبو کا پیغام دیتی ہے۔ سیدہ حفصہ کی پھوپھی فاطمہ بنت خطاب ہے جو ایمان کے آنگن میں سب سے پہلے داخل ہونے والی خواتین میں سے ہیں۔ اپنے شوہر سعید بن زید دو عشرہ مبشرہ میں سے ایک داخشندہ ستارہ ہے کہ ساتھ ایمان لائی۔ آپ کی پرورش کی بات کریں، اس یکتائے جماعت میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پرورش پائی۔ جبکہ مکہ معظمہ نور اسلام سے چمکا، ان کے والد بھی سابقین الاولین کی قافلے میں شامل ہو گئے اور اپنے دل کو نوری ایمان سے منور کر لیا۔ ان کے اسلام لانے پر نوری فرشتوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا اسلام قبول کرنا اسلام اور مسلمانوں کے لیے شہادتیں ادا کرنے کے ساتھ ہی برکت و عظمت کا پیغام ثابت ہو۔
سیدہ حفصہ کی نشر و نما معرفت کی محبت پر ہوئی اور یہ علم و ادب کے چشموں سے سیراب ہوئی تاکہ قریشی خواتین میں فصیح شمار ہونے لگی۔ نوشت و خواندگی کی تربیت حضرت شفا بنت عبداللہ العدویہ سے حاصل۔ جب سیدہ جوان ہوئی اور نسوانیت کامل ہوئی تو ان کا نکاح حریث بن حذافہ بن قبس سے ہو گیا۔ ان کی خوش نصیبی کہ حضرت حنیس بھی سابقین الاولین میں سے ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالارقم منتقل ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مسلمانوں پر قریش کے مظالم بڑھ گئے تو حضرت حنیس رضی اللہ عنہ بھی حبشہ ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہجرت کر گئے اور پھر مکہ مکرمہ لوٹے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ ہجرت کی۔ وہاں رفاع بن عبد المنذ رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام پذیر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت ابو عابس بن جبر رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو قبیلہ بنو سعد کے افراد میں سے صرف حضرت حنیس غزوہ میں شریک ہوئے تو یہ بھی اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے مجاہدین شاہ سواروں میں سے اور بے جگری سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے، لیکن زخمی ہونے کے باوجود آخر دم تک لڑے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصرت سے سرفراز فرمایا۔ جب مسلمان مدینہ منورہ لوٹے تو حضرت حنیس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ عین جوانی میں بیوہ ہو گئی اور انہیں اپنے شوہر نامدار کی وفات کا شدید رنج ہوا، جس کے آثار ان کے چہرے کے حسن پر نمایاں تھے، لیکن انہوں نے صبر و استقلال اور ایمان کے ساتھ اس غم کو برداشت کیا۔ ان کے والد گرامی ان کے پاس تشریف لاتے اور ان کے غم و علم کو ہلکا کرنے کی کوشش فرماتے اور اپنی محبت و شفقت سے ان کا دل بہلاتے۔ سیدہ عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے احساس، فراست اور شعور سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بیٹی بڑی شان والی قرار پائے گی۔ حریم نبوت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ عبادت گزار اور متقی خواتین میں سے صاحب فضیلت خاتون تھی اور ان کا شمار ان پاک باز یقین والی صابر خواتین میں ہوتا تھا جنہوں نے عبادت و ریاضت کے میدان میں بلند مثالیں قائم کی۔ ان کے والد اپنی عفت و صاحبزادی میں یہ صفات دے کر بہت خوش ہوتے، مگر ساتھ ہی ان کی نوعمری میں بیوگی سے رنجیدہ خاطر بھی ہوتے۔ انہیں اپنے گرد و پیش حفصہ کے رتبے کے آدمی کی تلاش بھی تھی۔ بالآخر ان کی نظر انتخاب ایک ایسے مرد صالح پر پڑی جو سابقون الاولون کی صفت سے متصف تھا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنی رفیقہ حیات حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اکیلے رہ گئے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاں تعزیت کرنے اور ان کے غم کو ہلکا کرنے تشریف لے گئے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی کی نسبت کی پیشکش بھی کر دی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا نکاح حفصہ سے کر دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دن انتظار کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ وہ فی الحال شادی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس جواب سے ملال ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بھی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ کی بات کی، مگر وہ خاموش رہے اور جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بے توجہی سے کچھ رنج ہوا۔ بعد میں خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی اور نکاح ہو گیا۔ کچھ روز بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا عمر، چند دن قبل تم نے مجھے حفصہ کے نکاح کی پیشکش کی اور میں تمہاری بات سن کر خاموش رہا اور تمہیں میری خاموشی بلکہ بے التفاتی ناگوار گزری، لیکن میرے جواب نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حفصہ کا ذکر فرمایا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح نہ کرتے تو پھر میں اس کے لیے آمادہ تھا۔ ابن سعد وغیرہ کی روایت میں ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب حنیس بن حذافہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تو میں نے اپنی بیٹی حفصہ کی حضرت عثمان کو نکاح کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے میری اس درخواست کو قبول نہ کیا۔ میں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا
میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے عثمان سے حفصہ کے نکاح کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے بے التفاتی سے کام لیا اور میری پیشکش ٹھکرا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ نے عثمان کا نکاح تیری بیٹی سے بہتر عورت سے کر دیا اور تیری بیٹی کا نکاح عثمان سے زیادہ اچھے آدمی سے کر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ پیشکش اس وقت کی جبکہ ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور ان دنوں حضرت عثمان کی یہ خواہش تھی کہ سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو جائے، اس لیے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیشکش سے اعراض کیا تھا۔ چنانچہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو اپنے عیاقت میں لے لیا اور سیدہ ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان سے ہوا۔ یہاں یہ نصیحت آموز بات قابل توجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنی صاحبزادی کا رشتہ کف اور اہل خیر پر پیش کرنا، اس میں خیر کی کنجی، برکت کا باب اور ایک پاکیزہ سنت بھی۔ اس مبارک شادی کی برکات میں سے یہ بھی ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک مستقل باب قائم کی، کسی انسان کا اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ اہل خیر پر پیش کرنے کا بیان۔ یہ محاسن ہمیشہ پڑھے جاتے رہیں گے اور اہل خیر اس سنت کے ادا کرنے میں اس کی اقتداء کرتے رہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح اور دوسرے حضرات کے نزدیک 3 ہجری میں نکاح۔ اکثر علماء کا یہ قول ہے اور علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہی قول راجح ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں حالات و واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے عقد فرمایا تھا، جیسا کہ امام سعد نے واقعی سے روایت بیان کی ہے۔ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ کے رشتہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیشکش کی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ارادہ سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا۔ اس سے دلالت ہوتی ہے کہ حضرت حنیس کی موت بدر کے بعد ہوئی، جبکہ سیدہ رقیہ غزوہ بدر کے ایام میں فوت ہوئی، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے۔ اور اسحاق اور ابن سعد نے سعید بن مسیب سے روایت نقل کی ہے حفصہ اپنے شوہر سے بیوہ ہوئی اور حضرت عثمان رانڈ ہوئے۔ اپنی بیوی رقیہ کے فوت ہونے سے اسی دوران سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا گزر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا، انہیں غمگین پایا۔ حضرت عمر نے فرمایا فلاں رقیہ کی عدت پوری ہو جانے پر آپ حفصہ سے نکاح کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حنیس کا انتقال غزوہ بدر کے بعد ہوا ہے۔ اگر غزوہ احد کے بعد ہوتا تو پھر 4 ہجری میں حضرت حفصہ کی عدت پوری ہوتی۔ ان کی وصال کے متعلق کئی روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ غزوہ بدر کے زخم سے غزوہ احد کے بعد انتقال ہو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد ہی انتقال ہو۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے ہجرت کے 25 ماہ بعد نکاح فرمایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ہجرت کے 30 ماہ بعد اور ایک روایت میں 20 ماہ بعد کا ذکر ہے، جبکہ غزوہ احد جنگ بدر کے بعد 30 ماہ سے کچھ عرصہ بعد واقع ہوا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ غزوہ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹنے کے موقع پر ان کا انتقال ہوا، اور یہی قول درست ہے، اور ابن سید الناس نے بھی اس کی توثیق فرمائی ہے۔ سیدہ حفصہ اپنے بھائی عبداللہ سے عمر میں بڑی تھی۔ سیدہ کی ولادت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل ہوئی، جبکہ عبداللہ بعثت نبوی کے 3 یا 4 سال بعد پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا مہر 400 درہم ادا فرمایا، اور ان پر اور ان کے والد گرامی قدر پر بہت بڑا اکرام اور احسان تھا۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو دوسری ازواج مطہرات کے مابین حیرت انگیز مرتبہ حاصل۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہی وہ خاتون ہے جو ازواج مطہرات میں سے میری برابری کرتی تھی۔ یونی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی ان کے شایان شان مرتبہ حاصل تھا۔ سیدہ حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 قریشی بیویوں سے ایک، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام سلمہ اور سیدہ سودا رضی اللہ عنہ۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ ان کی نیک سرش اور پاک تینت عبادت گزار خواتین میں شمار ہوتی ہیں، جو ہم وقت عبادت اور ریاضت میں مگن رہتی تھی۔
سیدہ کثرت صوم و صلات میں مشہور تھی اور یہ دونوں صفات عبادت کے اعلیٰ اور اہم منزلیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان صفات کے عمل خواتین سے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا دیندار خاتون تلاش کرو۔ ابن سعد کی روایت میں ان کی عبادت گزاری کا یوں تعارف کرایا گیا ہے، سیدہ حفصہ صائم النار اور قائم اللیل۔ دوسری روایت میں ہے حضرت حفصہ نے اس حال میں وفات پائی کہ روزے پر روزہ رکھتی جاتی تھی، وہ نیکوکار خاتون تھی۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو مصاحبت نبوی سے علمی فیوز و برکات سے بھی وافر حصہ حاصل۔ سیدہ سے 160 احادیث مروی ہیں جو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد مکرم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنی تھی۔ سیدہ میں تعلیم کا ذوق بھی پایا جاتا تھا، اسی شوق کا اثر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعلیم کی فکر رہتی۔ چنانچہ حضرت شفاء عدویہ رضی اللہ عنہا کو چیوٹی کے کانٹے کا منتر آتا۔ ایک دن وہ آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم حفصہ کو منتر سکھا دو۔ تو فقہ فی الدین کا اظہار اس واقعے سے بھی ہوتا ہے۔ حضرت ام مبشر انصاریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اسی اثناء میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے گا جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی اور حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی۔ یہ سن کر سیدہ حفصہ نے تعجب سے کہا اچھا یہ آپ نے کیسے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات پر جھڑک دیا۔ سیدہ حفصہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر پھر سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس پر جہنم سے گزرنا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے تو پھر آپ نے یہ کیسے فرمایا کہ درخت کے نیچے حدیبیہ کے موقع پر بیعت کرنے والے دوزخ میں نہ جائیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس حال میں پڑا رہنے دیں گے کہ غم کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں پرسرات کا ذکر ہے جو دوزخ کی پشت پر قائم ہے۔ سب کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ پرہیزگار اور نیک بندے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے جلد یا آہستہ پرسرات سے گزر کر جنت میں پہنچ جائیں گے، اور کافر اس میں گر جائیں گے اور پار نہ ہو سکیں گے اور جہنم میں ہمیشہ پڑے رہیں۔ نیز گناہگار مسلمان بھی اس میں گریں گے جنہیں بعد میں اللہ بخش کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ موطا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ عمرو بن نافع کہتے ہیں میں ام المؤمنین سیدہ حفصہ کے لیے مصحف لکھا کرتا۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی مزاج میں شگفتگی، بے باکی اور تیزی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی دو گفتگو کرتی اور برابر کا جواب دیتی تھی، اور خاوند سے دو بات کرنا اسلام کی عطا کردہ وہ آزادی ہے جو ہر عورت کو حاصل ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو ذرا برابر بھی وقت نہ دیتے، لیکن اسلام نے انہیں ایک خاص مقام عطا فرمایا اور قرآن مجید میں ان کے متعلق آیات نازل ہوئی، تب ہمیں عورت کی قدر و قیمت اور ان کا مرتبہ و مقام معلوم۔ ایک روز میری بیوی نے مجھے رائے دی، میں نے اسے کہا کہ تمہیں رائے اور مشورہ سے کیا تعلق؟ بیوی نے کہا ابن خطاب تم کو ذرا سی بات بھی برداشت نہیں، حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہے، یہاں تک کہ آپ دن بھر رنجیدہ رہتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں فوراً حفصہ کے پاس آیا۔ میں نے کہا بیٹی مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہو۔ بیٹی نے جواب میں کہا ہاں ہم ایسا کرتی ہیں۔ میں نے کہا خبردار میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے مزاج کی تیزی اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ مجھے حفصہ نے کہا تم یہودی کی بیٹی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا حفصہ خدا سے ڈرو۔ پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا صفیہ تم تو نبی کی بیٹی ہو، تمہارا چچا نبی تھا اور تم نبی کی بیوی ہو، حفصہ تم پر کس بات میں فخر کر سکتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تم سے زیادہ معزز ہیں، ہم آپ کی بیوی بھی ہیں اور چچا زاد بہن۔ سیدہ صفیہ کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہا، تم مجھ سے زیادہ معزز کیسے ہو سکتی ہو؟
جبکہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے باپ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ واجب و طہارات، بلند مراتب اور اعلیٰ اخلاق کی عمل ہونے کے باعث بعض بشری پہلوؤں سے مبرہ نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں غیرت، سبقت، اس کے مشابہ باتیں کبھی کبھار لاحق ہو جاتی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ پر بھی کبھی کبھی غیرت غالب آ جاتی، جیسا کہ انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت حجف رضی اللہ عنہ کو زیادہ وقت دے کر ترجیح دے رہے ہیں، یا آپ ام ولد ماریہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خلوت کرتے ہیں، تو غیرت نے انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعاون حاصل کرنے پر ابھارا تاکہ مذکور دونوں خواتین سے آپ کے دل کو دور کریں۔ لیکن اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل فرما کر اس میں ان دونوں اور دوسری ازواج مطہرات کے لیے تعلیم اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تائید نازل فرما دی، اور یہ ایک حکمت سے معمور درس تھا جس نے امہات المؤمنین کے دل سے نام و نہاد غیرت و نخوت دور کر دی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شہد پینے کے لیے کچھ دیر ٹھہر جایا کر۔ میں نے اور حفصہ نے مشورہ کیا کہ آپ ہم میں سے جس کے پاس تشریف لائیں وہ آپ سے کہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ مجھے آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو ایسا ہی کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، البتہ میں نے زینب کے ہاں شہد ضرور پیا ہے، لیکن اب ہرگز نہیں پیوں گا۔ تم اس بات کا اظہار کسی سے نہ کرنا۔ حضرت حفصہ اس بات کو چھپا نہ سکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنا بھول گئی، اور اپنی ہمراز حضرت عائشہ کو یہ بات بتا دی، اور یہ گمان کیا کہ شاید اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک دوسرا واقعہ بھی روایت میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس جستجو میں رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کریں کہ وہ دو عورتیں کون سی تھیں جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور آپ نے فرمایا وہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اور یہ واقعہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے پیش آیا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے گھر میں حضرت ماریہ سے خلوت میں ملاقات کی، اور حضرت حفصہ نے دیکھ لیا اور آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے میرے ہاں ایسا کام انجام دیا ہے جو اور کسی زوجہ کے ہاں نہیں کیا ہے، میرے گھر، میرے دن، اور پھر میرے ہی بستر پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے خوش نہیں ہوگی کہ میں اس سے ملنا حرام کر لوں اور اس کے قریب بھی نہ جاؤں؟ تو حفصہ نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے اسے حرام قرار دے دیا اور فرمایا، اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ حضرت حفصہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کی لونڈی ہے۔ اس پر آپ نے قسم اٹھائی کہ میں اس سے قربت نہیں کروں گا، لیکن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کے افشا کا علم ہوا تو بہت ناراض ہوئے اور اپنی بیویوں سے 1 ماہ تک کے لیے جدا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حفصہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس وقت حفصہ موجود نہ تھی۔ جب وہ آئیں تو آپ کو حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ مشغول پایا۔ انہیں یہ بات ناگوار گزری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک بشارت سناتا ہوں کہ میرے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے، اور ان کے بعد تمہارے باپ خلیفہ ہوں گے، لیکن یہ بات تم عائشہ سے نہ کہنا۔ لیکن حفصہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کر دیا اور اس بات سے حضرت عائشہ کو آگاہ کر دیا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے علیم و خبیر خداوند قدوس نے بتایا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، جب تک آپ ماریہ کو اپنے لیے حرام نہیں قرار دیتے میں آپ کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ چنانچہ آپ نے اسے اپنے لیے حرام قرار دے دیا۔ پس اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، طبرانی نے اوسط اور عشرۃ النساء میں اس واقعے کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے،
اور اسی طرح ابن مردودیہ نے عن الضحاک عن ابن عباس سے روایت بیان کی۔ ایک روایت میں بکری کا گوشت تقسیم کرنے کا ذکر بھی ہے جس میں سیدہ حفصہ اپنے حصہ پر شاکی تھی۔ ابن حجر فرماتے ہیں ممکن ہے یہ سارے واقعات تحریم کا سبب بنے ہوں۔ حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ممکن ہے کہ یہ واقعات ہوئے ہوں اور سب کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا فرمایا اور ازواج مطہرات نے اللہ کے حضور توبہ کی اور خلوص اور استقرار کی زندگی پھر سے ان کی طرف روٹ کرائی۔ طلاق اور رجعت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق رجعی دے دی تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رجوع کر لینے کا حکم آ گیا۔ طلاق کس وجہ سے دی تھی؟ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملے کو پوشیدہ رکھنے کو کہا تھا، لیکن سیدہ حفصہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کر دیا، اس لیے آپ نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ ایک روایت میں اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی کہ حضرت حفصہ کو آپ نے ماریہ قبطیہ کو حرام کرنے اور حضرت عمر کی خلافت کے متعلق جو راز بتایا تھا انہوں نے اس کو حضرت عائشہ پر افشا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اس راز کا کچھ حصہ ذکر فرمایا، یعنی صرف حضرت ماریہ کو اپنے اوپر حرام کرنے کا تذکرہ کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ذکر نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بات عوام میں پھیل جائے۔ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ آپ نے فرمایا مجھے عالم و خبیر خدا نے اس کی خبر دی۔ سیدنا قیس بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ اسی اسماء میں ان کے دو ماموں قدامہ بنت مضعون اور عثمان بن مضعون ان کے پاس آئے، دیکھا کہ سیدہ حفصہ رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی عیب کی وجہ سے طلاق نہیں دی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مجھے جبرائیل امین نے کہا ہے کہ حفصہ کی طلاق سے رجوع فرما لیجیے، کیونکہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی عبادت گزار اور پرہیزگار ہے اور وہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تھی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حفصہ کو طلاق دے دی ہے، جبکہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور بہت زیادہ نماز پڑھنے والی ہے اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو انہیں سخت صدمہ ہوا اور دکھ کے مارے اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ حفصہ کی طلاق سے رجوع کریں۔ قربان جائیں ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی قدر و منزلت اور عزت و عظمت پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بشری تقاضے کے تحت انہیں طلاق دیتے ہیں اور جبرائیل امین اللہ رب جلیل کا حکم لے کر حاضر ہوتے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طلاق سے رجوع کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ آپ کو یہ خوشخبری ایمان افروز بھی سناتے ہیں کہ یہ عبادت گزار پاک باز صوم و صلات کی پابند خاتون جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو طلاق دینے کا ابھی ارادہ ہی فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ جل شانہ کا پیغام لے کر آگے اور ان کی آپس میں مصالحت کرا دی اور یہ بشارت بھی سنائی کہ یہ تو آپ کی جنت میں رقیہ حیات ہوں۔ اگر ہم شیخین کی خلافت کے متعلق بات کریں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ اس آیت مبارکہ سے بعض صحابہ کرام نے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی خلافت پر استدلال کیا ہے، جیسا کہ امام العلم شاہ ولی اللہ معدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مروی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کا ارشاد ہے کہ خدا کی قسم سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اسی طرح محمود بن مہران سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خفیہ بات سید حفصہ سے کہی تھی وہ ابوبکر اور عمر کی خلافت کے متعلق تھی، اور حبیب بن ابی ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ یوں ہی ضحاک سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید حفصہ کو چپکے سے فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ ابوبکر
اور اس کے بعد عمر خلیفہ ہوں گے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ عرف بعضہ واعرض عن بعض سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے ماریہ والا واقعہ تو جتلا دیا، اور ابو بکر عمر کی خلافت کا معاملہ اس اندیشہ سے کہ یہ لوگوں میں مشہور نہ ہو جائے اعراض کیا۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو تو بے شک دل جھک گئے۔ اس ارشاد ربانی اور کلام یزدانی میں اجتماع ضدین کی عجیب منظر کشی کی گئی۔ اس کلام میں لطف اور عتاب دونوں جمع ہیں۔ لطف و عنایت اس سے آشکار ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج کو صریحاً مخاطب فرمایا، اور یہ ایک بہت بڑی فضیلت و عظمت کی بات ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں کسی عورت کو مخاطب نہیں فرمایا۔ قرآنی اسلوب بیان اس پر شاہد ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیشہ مردوں کو مخاطب فرمایا۔ اگر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی والدہ کو خطاب کیا گیا تو وہ بذریعہ ملائکہ خطاب کیا گیا، لیکن یہاں صریحاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور عتاب کا عنصر اس ارشاد باری میں ہے تم دونوں کے دل جھک کے۔ اس کلام مقدس میں انتہائی بلیغ طریقہ سے ارشاد ہے کہ یہ جھکنا ایسا خفیف ہے اس سے توبہ واجب نہیں ہو، لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی اتنی لغزش پر بھی توبہ واجب ہے، کیونکہ کلام کا منشا یہی ہے اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف تو لائق ہے، اس لیے کہ تمہارے دل جھک کے ہیں۔ جملہ شرطیہ اسی مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔ اختلاف سے اجتناب۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو اختلاف سے سخت نفرت تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب جنگ صفین ہوئی اور پھر تحکیم کے ذریعے جنگ کا خاتمہ ہوا تو سیدہ کے بھائی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان واقعات کو فتنہ سمجھ کر گوشہ نشین رہنا چاہتے تھے، لیکن سیدہ نے انہیں مشورہ دیا اگرچہ اس میں شرکت کرنے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں، پھر بھی آپ کو ضرور شریک ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو آپ کی رائے کا انتظار ہے، اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ آپ عزلت گزینی ان میں مزید اختلاف پیدا کر دے۔ سیدہ دجال سے بہت ڈرتی تھی۔ مدینہ منورہ میں ابن سیاد نامی ایک شخص تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جو علامتیں بتائی تھیں اس میں بہت سی موجود تھیں۔ ایک دن اس کی سیدنا ابن عمر سے سرراہ ملاقات ہوئی، انہوں نے اسے بہت سخت و سست کہا اور ڈنڈے سے اس کی پٹائی کی، اس پر وہ اس قدر پھولا کہ راستہ بند ہو گیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ خبر ہوئی تو کہا تمہیں اس سے کیا غرض، تم اسے چھوڑ دو، تمہیں معلوم نہیں کہ سید عالم نے فرمایا ہے کہ دجال کے خروج کا محرک اس کا غصہ ہو۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کی جستجو کرنا۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کی جستجو میں رہا کرتی۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھی۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کی اونٹ پر چلتے اور ان سے محبوب گفتگو رہتے۔ ایک روز سیدہ حفصہ نے سیدہ عائشہ سے کہا آئیے ہم اپنی سواریاں بدل لیں، آپ میری اونٹ پر اور میں آپ کے اونٹ پر سوار ہو جاؤں۔ سیدہ عائشہ بخوشی اس پر راضی ہو گئی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ عائشہ کے اونٹ کے پاس آئے تو معلوم ہوا کہ اس پر حضرت حفصہ سوار ہے۔ جب منزل پر پہنچے تو سیدہ عائشہ محبوب کی جدائی کے صدمے میں گھاس میں پاؤں مارنے لگی اور کہنے لگی اے اللہ کسی بچھو یا سام کو مقرر کر جو مجھے ڈس جائے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ اپنی ازواجی زندگی میں بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہتی رہی، اور اس معاملہ میں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اسی سلسلہ کا ایک دلچسپ واقعہ منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور حضرت حفصہ نے بھی تیار کیا اور میرے بھجوانے سے پہلے وہاں پہنچا دیا۔ میں نے بادی سے کہا جلدی جاؤ اور ان کے برتن گرا دو۔ وہ پیالہ رکھے جانے کے قریب تھا کہ بادی نے اسے گرا دیا اور کھانا بکھر گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو جمع کیا اور سب نے اسے کھایا، اور پھر میرا پیالہ لے کر اسے حفصہ کے پاس بھجوا دیا اور فرمایا کہ یہ برتن اپنے برتن کے بدلے میں لے لو اور جو کھانا اس میں ہے وہ کھا لو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے والد گرامی کی خدمت میں رہنا۔ معلم انسانیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانح ارتحال کے بعد ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ خانہ نشین ہو گئی اور علم و دانش کا ایک مرکز بن گئی۔ خلافت صدیقی میں یہ عظمت اور قدر و منزلت کے بلند مقام پر فائز تھی۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین کے عظیم منصب پر فائز ہوئے تو سیدہ کا دل و دماغ میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں امیر المؤمنین کی صاحبزادی ہوں، نہ ہی والد کی خلافت کے باعث غرور و تکبر ان کے دل میں جگہ پا سکا۔ ان دونوں حضرات کا زہد اور دنیا سے بے رغبتی کا عظیم کردار وجب حصول رضائے الہی تھا۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صاحبزادی کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے ٹھنڈا سوپ یا شوربہ اور روٹی پیش کی اور شوربے میں زیتون کا تیل بھی ملا دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المؤمنین نے فرمایا، 2 سالن ایک برتن میں تو مرد دم تک بھی نہ چکھوں گا۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی قدر کی سخت زندگی دیکھ رہی تھی۔ ایک دن عرض کی، اے امیر المؤمنین، اگر آپ قدر نرم کپڑے پہن لیں اور اس کھانے سے ذرا بہتر کھانا کھائیں تو مناسب ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے آپ کو رزق میں وسعت عطا فرمائی ہے اور خیر و برکت بھی فراوانی سے عطا کی ہے۔ امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا، جان پدر، کیا تمہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت زندگی یاد نہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بار بار دہرایا کہ سیدہ حفصہ پر گریہ طاری ہو گیا اور وہ رونے لگی۔ پھر فرمایا، میں حق المقدور ان دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کی اس سخت زندگی کا ہی اتباع کروں گا، شاید اس طرح میں ان کی پرلطف اور آسائش والی جنت کی زندگی میں ان کا شریک بن جاؤں۔ اگر ہم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی فضیلت کے اوپر بات کریں تو ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما علم فقہ میں اچھی شہرت کے مالک تھی، اور انہی صفات نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑے محترم مقام پر فائز کر دیا تھا۔ ان کی فقی آراء کو معتبر مانا جاتا تھا۔ ام المؤمنین بے شمار صحابہ کے لیے علم حدیث کا مرکز و مرجع تھی۔ خود ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو اعمال کی تفصیلات دریافت کرتے رہتے تھے۔ امیر المؤمنین سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ازواج مطہرات میں سے حفاظت قرآن کے لیے چنا تھا، اس لیے کہ یہ قرآن کی حافظہ بھی تھی اور ممکن ہے ان کی علمی برتری، تقوی و زہد، عبادت و ریاضت پہ ممتاز ہونے کی وجہ سے ان کا انتخاب فرمایا۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس امانت کا بار احسان مسلمانوں کی گردنوں پر قیامت تک رہے گا۔ جب بھی ہم تلاوت قرآن مجید سے لطف اندوز ہوں گے تو سیدہ کی اس قرآن پاک کی اپنے گھر میں حفاظت کی فضیلت یاد آتی رہے۔ یوں ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ احسان بھی ہمیشہ یاد رہے گا، جن کی تحریک اور تجویز پر امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن مجید کو یکجا جمع کرنے پر آمادہ ہوئے۔ انہوں نے اس مشورہ سے اتفاق کیا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ تم جوان عقل مند آدمی ہو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی رہ چکے ہو، لہذا آپ قرآن کے متفرق اوراق تلاش کر کے جمع کرو۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے چمڑے کے ٹکڑوں، تختیم اور پتھروں پر لکھی متفرق آیات کو محنت شاقہ اور عرق ریزی سے جمع کیا۔ اس طرح وہ صحیفہ امیر المؤمنین سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ ان کے بعد امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ امانت رہی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس عظیم امانت کی حفاظت کے لیے ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور یہ نسخہ انہی کے پاس محفوظ رہا یہاں تک کہ جب وہ دور عثمانی میں اس کی نقول کی ضرورت پیش آئی تو ان سے خلیفۃ المسلمین نے وہ قرآن طلب فرمایا۔ اس سے دوسرے نسخے تیار کر لینے کے بعد سیدہ حفصہ قرآن کی محافظہ کو ان کا نسخہ واپس کر دیا۔ ام المؤمنین نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد یہ قرآن مجید میرے بھائی عبداللہ کی تحویل میں دے دیا جائے۔ آپ کی وفات کا ذکر کریں تو آخر وہ وقت آ گیا جس سے کسی فرد بشر کو مفر نہیں۔ زوجۃ النبی ام المؤمنین محافظ قرآن سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے شعبان المعظم 45 ہجری میں 60 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں رحلت فرمائی۔ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ اس وقت کے والی مدینہ مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنازہ کو کاندھا دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنت البقیع میں لے گئے اور ان کے بھائی عاصم اور عبداللہ کے 3 بیٹے سالم، عبداللہ اور حمزہ رضی اللہ تعالی
علیہم اجمعین نے قبر کے سپرد کیا۔ ام المؤمنین کی سن وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے جمادی الاول 41 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت عمر مبارک 59 سال تھی، اور اسی سال سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدہ کا انتقال سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں 27 ہجری میں ہوا تھا۔ اس روایت کا دار و مدار وہب کی اس روایت پر ہے جو قدر ابن مالک سے بیان کی کہ جس سال افریقہ فتح ہوا سیدہ حفصہ نے اسی سال وفات پائی، جبکہ افریقہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران 27 ہجری میں فتح ہوا تھا۔ لیکن یہ روایت اس بنا پر صحیح نہیں۔ افریقہ 2 مرتبہ فتح ہوا، پہلی مرتبہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 27 ہجری میں، اور دوسری مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 45 ہجری میں معاویہ بن خدیج کی زیار قیادت فتح ہوا۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کے وقت اپنے بھائی سیدنا عبداللہ کو وصیت فرمائی کہ غابہ والی جائیداد جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی نگرانی میں دے رکھی تھی، اسے صدقہ کر کے وقف کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔